فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، وہ جو میزان ہم نے عطا فرمایا اس میں زیادتی مت کرو. عقل جو ہم نے آپ کو دی ہے اس کو صحیح استعمال میں لاؤ. انزل الناس منازلہم، جس کا جو مرتبہ ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو. دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ مذہبی اور تفرقہ بازی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے قرآن میں کہ آپ قرآن کے اصول و ضوابط پہ عمل کریں. کبھی بھی دنیا کے اندر تفرقہ بازی نہیں ہو سکتی. جو صفات کارسازی ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ اسی اللہ ہی کے لیے خاص ہے. جو مقام انبیاء کرام کا ہے وہ ان انبیاء ہی کے لیے خاص ہے، اور جو مقام ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارے نبی ہی کے لیے خاص ہے، اور جو مقام و مرتبہ صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کا ہے وہ مقام انہی کے لیے ہے، انہی کی شایان شان ہے. اب ترازو کیسے استعمال کرنا ہے عقل کا؟ عقل کا ترازو اس طرح استعمال کریں کہ اللہ کی صفات کارسازیاں انبیاء کے اندر نہ لائیں، اور انبیاء کے جو صفات ہیں وہ صحابہ اور اولیاء اور اہل بیت کے اندر مت نہ ہو. جو خاص قسم کی صفات ہیں، وہ جو خاص قسم کی اللہ نے شانیں اور رفعتیں اور درجات اور بلندی اور مقام عطا فرمایا ہے، وہ ہم ہر اہل غیرے کے اندر نہ مانتے پھرے. ٹھیک ہے آپ کا استاد ہے یا میرا استاد ہے، مسلم ہے استاد، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے استاد کو، اس کی بات کو اتنی اہمیت دینا کہ آپ نبی کی بات سے زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو پھر اس کائنات کے اندر تفرقہ بازی ہو. یہ عقل کا استعمال. تیسری دلیل عقلی واقیم الوزن بالقسط، اور جو عام ترازو ہے نا اس ترازو کو بھی پورا اٹھاؤ عدل کے ساتھ بالقسط. ولا تخسر المیزان، اس کے اندر کمی نہ کرو. وہ جو دنیا کے اندر وہ جو پہلا نظام ہے عقل کا، اس کے اندر اگر آپ نے ڈنڈی ماری عقل کے اسلوب کے مطابق اگر اس کو نہ تولا تو کائنات کے اندر تفرقہ ہوگا. اور اگر اس عام ترازو کے ساتھ آپ نے صحیح نہ ماپا نہ تولا تو معاش و معیشت کے اندر نقصان ہوگا. پھر جو دنیا کا نظام ہے یہ بگڑ جائے گا. یہ معاشرے کا جو نظام ہے یہ صحیح طرح قائم نہیں رہے گا. اس معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ترازو کو پورا تولا. اس میں اللہ نے قسط کا استعمال کیا، عدل کا انصاف کا استعمال کیا. اس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں یوں بیان کیا، 5واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ ترازو صرف تولنے کی چیزوں میں نہیں ہوتا جو عام طور پہ ہم تولا کرتے ہیں. یہ عدل صرف اس ترازو میں نہیں ہے بلکہ عدل تمام قسم کے حقوق میں ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے آپ اس کو اس کا حق دیں. ہمارے ہاں یہ ہے اگر کسی نے اپنا حق لینا ہے تو بہت بڑی سرگرمی دکھاتا ہے حق وصول کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے کسی کا حق دینا ہے تو ہم ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں. اور اسی کو اللہ نے بیان فرمایا سورۃ المطففین کے اندر، اور یہ صرف بیان کی قوم شعیب کی. یہ تو کارنامے انہوں نے سر انجامی کارنامے ہم مسلمان کرتے ہیں. میں نے اس انداز میں سودے تولے پتہ ہی نہ چلا اس کو. میں نے کاروبار اور تجارت اس انداز میں کی اس کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ بڑا عقل مند بنتا تھا. کیسے کیا بھائی؟ پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے. آیت نمبر 135 سورۃ النساء، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے اہل ایمان
ایمان کے تو تم پہلے سے دعوے دار ہو نا، پہلے سے تم دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا، تو پھر دعوے کے اوپر عملی نفاذ کا وقت آن پہنچا ہے کہ قوامین بالقسط شہداء للہ، ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ یہ توازن قائم کرنا صرف ترازو کے اندر نہیں ہے، توازن قائم کرنا گواہی کے اندر بھی ہے، کہ جس طرف حق اور سچ ہو آپ اس طرف کے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور یہ شہادت اور یہ گواہی دینا اگرچہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ، آپ کے اعزاء اقربا اخلاء دوست احباب ہی کیوں نہ آتے ہوں، حتیٰ کہ ابی الوالدین آپ کے والدین بھی اس گواہی کے زد میں کیوں نہ آتے ہوں، جو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پالنی ہیں اپنی رشتہ داریاں، ہم نے نبھانے ہیں اپنے تعلق، ہم نے چلانا ہے اپنا نظام، ہم نے چلانے ہیں اپنے ادارے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے کیسے ہو سکتا؟ اور لوگ تھے جنہوں نے گواہیاں دی، اگرچہ ان کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ آتی تھی، وہ صحابہ و اہل بیت تھے، وہ انبیاء تھے۔ آج ان کی صفات کا متصف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کوشش بھی نہیں کرتے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ترازو پورا اٹھانا، تول پورے رکھنا، لا تخسروا المیزان، اس ترازو میں کمی نہ کرنا۔ اس مسئلہ کو جا کے 12ویں پارے میں سورۃ ہود میں آیت نمبر 85 اور 86 میں بیان کیا، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی جناب شعیب کو رسول بنا کے بھیجا، اور انہوں نے جا کے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنے مالک حقیقی کی عبادت بجا لاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم امید باندھ کے بیٹھ جاؤ۔ اور ولا تنقصوا المکیال والمیزان، پیمائش کی چیزوں میں، مکیال کی چیزوں میں، تولنے کی چیزوں میں، وزن کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، یا میں آپ کو خوشحال دیکھتا ہوں، آپ خوشحال بھی ہو، اور پھر بھی اس کو کام میں اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترازو میں۔ آگے فرمایا اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پیمائش کی چیزوں میں، تولنے کی چیزوں کو برابر تولا کریں، اور ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی چیزیں ماپتے وقت، توڑتے وقت کم نہ تولا کریں، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد بھی مچاتے مت پھرنا۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے قبائل بنائے ہوئے تھے، اپنے علاقے بنائے ہوئے تھے، جو دوسرے علاقے والے، ایک علاقے والے دوسرے علاقے میں جاتے تو اسے ٹیکس وصول کر، ناجائز انہوں نے چوکیاں قائم کی ہوئی تھی اور وہ ان سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹا کرتے تھے۔ فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اس سے تو جنگ و جدال ہوتا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ اور اسی مضمون کو جا کے اللہ رب العالمین نے آخری پارے میں بیان فرمایا سورۃ المطففین کے اندر، فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تدبیر سے کام لیتے ہیں، ناپ تولنے کمی کیا کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کی ہلاکت ہے؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب تول کے لیتے ہیں لوگوں سے یا کوئی چیز مکیالن اپنے لیے لیتے ہیں تو فرمایا یستوفون، پورا لیتے ہیں۔ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں پورا بھی لیتے ہیں اور ساتھ جھونگا بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سونا تول رہے ہو یار، پورا بھی لیتے ہیں ساتھ جھونگا بھی لیتے ہیں۔ اور فرمایا جب کسی اور کو توڑ کے دینی پڑ جائے تو یقسمون، کمی کر دیتے ہیں۔ وہ توڑ ہوتے تھے پہلے دوسرے ہاتھوں سے اٹھائے جانے والے، تو وزن ایک طرف کر دیا کرتے تھے، بازو کا طاقت جو تھی نا وہ ایک طرف کر دیا کرتے تھے، اوپر ایک طرف ہو جایا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔
سورۃ رحمان کی چوتھی عقل کریم. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھا دیا، رکھ دیا، للانام، مخلوقات کے لیے، ساری قسم کی مخلوقات، جنات بھی، انس بھی، حشرات الارض بھی، چرند بھی، پرند بھی، درندے بھی، سب کو ہم نے اس میں شامل کیا. ہم نے ان تمام کے لیے اس زمین کو بچھا دیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. پھر اس زمین کے اندر سے ہم نے ان مخلوقات کے لیے میوے، پھل، غلے اگائے. ان کے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ زندہ رہیں گے ظاہری بات ہے یہ غذا ان کے لیے ضروری ہے. ان کے لیے ہم نے میوے اگائے، ان کے لیے فصلیں اور ترکاریاں اگائیں. اور والحب ذو العصف والریحان، اور فرمائے ان کے جانوروں کے لیے ذو العصف، ہم نے ایسے دانے اگائے جن دانوں کے ساتھ چارہ بھی ہوگا. وہ انہی کے جانوروں کے متاعا لکم ولانعامکم، میوے، پھل اور فصلیں تمہارے لیے، جو چارہ ہے تمہارے جانوروں کے لیے. اور فرمایا والریحان، اور اگر تمہارا جب دل اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے دنیا کے آرام سے، مسائل سے، جب دل مقدر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے خوشبودار پھول بھی پیدا کیے. تم گھر سے پھر باہر نکلو، خوشبو کا استعمال کرو، اور خوشبو سونگو بھی صحیح تاکہ تمہارے دل کی تسلی اور تشفی ہو جائے. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ.